MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کرونا نے سب کو یاد دلا دیا کیا حالت ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ درگاہوں پہ بھی تالے پڑ گئے، درگاہوں پہ تالے پڑ گئے، کوئی جانے والا نہیں تھا وہاں پر، کوئی پکارنے والا نہیں تھا۔ مدد جو کیا وہ صرف رب العالمین کیا۔ پکارنا اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا، آخر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کبھی نہیں پکارتے۔ ہاں، اب پکارنے میں کیا ہے، بھائی صاحب ذرا پانی دو، یہ بھی پکارنا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے چکمے دیتے ہیں کہ جی تمہیں نہیں پکارتے کی، تمہیں نہیں بلاؤ کام لیتے کی، جب انسانوں سے بلاؤ کام لیتے ہو تو ہمارے ولی نہیں کام کریں گے کی۔ ارے بے وقوف، اللہ نے کہا کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جیسے رب کو تم پکارتے ہو عبادت کے اعتبار سے ویسے نہیں پکارتے، لغو میں نہیں پڑھتے۔ اب یہ لغو کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یاد رکھو، ہر بیکار کام لغو ہے، ہر بیکار کام۔ یہ ایسا جامع ترین لفظ ہے، خالی یہ ایک لفظ کی پیروی اگر ہم سمجھ کے کر لیں نا، زندگی میں آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ دیکھیے، عالم کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے، ظالم کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے دن کا، سائنٹسٹ کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے، جاہل کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے۔ ابھی یہ عالم بنا، یہ جاہل بنا، یہ سائنٹسٹ بنا، یہ بیکار بنا، یہ آ کر حرام خور بنا، یہ کیا ہے حلال کے لیے آگے بڑھا، یہ کیا ہے بہترین انسانیت کے لیے کام کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ کیسے جی ہو رہا ہے؟ ٹائم تو ان کو اتنا ہی ملا جتنا تم کو بھی ملا دن کا۔ انہوں نے ایک کام بھی لغو نہیں کیا اور اپنا وقت لگایا اس میں، اس حد تک کہ کیا ہے کوئی نہ کوئی مفید کام کرنے والے بن گئے۔ بقیہ اس پہ کوشش نہیں کیے، نہ پڑھے، نہ اس میں کیا کیا آگے بڑھے، لغو میں پڑے رہے، ٹائم برباد کیا۔ اور آگے کی آیت اور زیادہ سختی ہے۔ کیسے؟ اچھا یہ لغو نہیں ہے تو پھر دوسرا کیا آئے گا کام تمہاری زندگی میں؟ ہاں، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتوں سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، ان کے سامنے رب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ نہیں گرتے اندھے بہرے بن کر، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یقولون ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بڑی اہم ترین دعا ہے ہمارے واسطے، خاص طور پر ہمارے واسطے، مردوں کے واسطے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے واسطے بھی نہیں ہے، عورتوں کے واسطے بھی ہے۔ وہ جب بولیں گے تو مراد ہوگی اے اللہ ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم بولیں گے تو مراد ہوگی اے اللہ ہمارے بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ زوج ایک ایسا لفظ جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا، یاد رکھو گھر جنت بن گیا۔ اب ایسوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کے لیے محلات ہیں جو کیسے ہوں گے؟ غرفہ اصل میں اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ غرفۃ بما صبروا، انہوں نے جو صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اب ان کو ہم محلات اونچے دیں گے، نیچے نہیں، ان کے محل اوپر ہوں گے۔ ہاں، کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کی محل کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑ کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کے جمعہ میں ایک خاص عنوان میں نے لیا تھا رحمان کے بندے قرآن کے آئینے میں. اس لحاظ سے سورہ فرقان کے آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. کیونکہ جمعہ کا وقت تنگ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ مکمل نہیں ہوا، تو اسی کا تسلسل آج کا جمعہ اور آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. لیکن جو لوگ آج کے جمعے میں شامل ہوئے ہوں گے ان کے لیے بات ادھوری رہ جائے گی، تو اس اعتبار سے وہ خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو رب العالمین نے ایک اللہ والے بندے کے کردار کے طور پر، صفات کے طور پر ہمیں بیان کیا ہے. رحمان کے بندے یہ ہوتے ہیں، ایسے ایسے ہوتے ہیں. اور کون بننا چاہتا ہے رحمان کا بندہ؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے. شیطان کے بندے یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں، اور ان سب کو رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ہم جہنم میں بھر دیں گے. یہ کب ہوا وعدہ؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسی وقت وعدہ ہو گیا کہ تجھے اور تیری پیروی کرنے والے تمام لوگوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا، اور یہ سب کے سب جہنم جانے والے ہیں. اس کے بالمقابل رحمان کے بندے وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت میں بڑے بڑے محلات، اور بڑے محلات میں بھی اونچے محلات، اس کا وعدہ کیا ہے. اور وہ آیتیں آخری میں آ رہی ہیں لیکن صفات پہلے آ گئی ہیں.
جن صفات کو ہم گزشتہ کے جمعے میں پڑھ چکے تھے وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، نرم چال چلتے ہیں۔ نرم کا مطلب اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جھگڑالو قسم کے انسان سے انہیں پالا پڑتا ہے، جب کوئی معاملہ اس طرح کے جاہل لوگوں سے پڑتا ہے تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دن کے اوقات کا معاملہ ہے۔ رات میں کیسے ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سُجَّدًا وَقِيَامًا، کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں ہے، کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ قیام میں ہے، یعنی تہجد میں۔ تو رحمان کے بندے پوری رات نہیں سوتے، رات میں کچھ حصہ تو ضرور قیام اور رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں، خواہ وہ رمضان ہو وہ غیر رمضان ہو۔ رمضان میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تراویح کے نام سے، اور آخری دنوں میں کچھ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں رمضان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ ہمیشہ رحمان کے بندے کچھ عبادت ضرور کرتے ہیں رات میں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سجدن و قیاما، پھر اس کے بعد اس قیام اور سجدے میں خاص دعا کیا ہوتی ہے؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ یہ جہنم کے آگ سے ہمیں بچا دے، جہنم کی آگ سے ہمیں پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، یہ عذاب بہت ہی چمٹ جانے والا ہے، یہ جلا کے خاکستر کر دینے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ ٹھکانہ بھی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جس کسی کو بھی جہنم کا ٹھکانہ ملے گا وہ سب سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر دنیاوی معاملات میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ دنیاوی حالات میں۔ دین کا یہاں ذکر نہیں ہوا ہے۔ ہاں، دین کے معاملے میں جتنا چاہے اللہ کی راہ میں دو، وہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کسی معاملے میں استعمال کرنا اسراف ہے۔ یاد رکھو، یہ بہت اہم ترین ڈیفینیشن ہے جو آپ اپنے لحاظ سے پرکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان کو جتنی ضرورت ہے دنیاوی حیثیت سے، اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں، دیکھیے، ہم بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وضو خانے میں جائیے، ٹیپ لگا ہوا ہے، ٹیپ لگا ہوا ہے، آپ وضو کرنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ دھونا تو واجب ہے، 2 اچھا ہے، 3 آخری حد ہے۔ ایک ایک اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، 4 مرتبہ اسراف ہے۔ ہاں، دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سب 3 مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ کوئی کرتا ہے تو وہ اسراف ہے۔ اس کی حد آخری ہے کہ 3 مرتبہ دھو، پانی استعمال کرو، اسراف نہ کرو۔ آپ طرف پر لکھا ہوا بھی دیکھیں گے آپ وضو خانے میں، پانی اسراف نہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجیے۔ ایسے ہی زندگی کے ہر معاملے میں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ کھانا جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ ہاں، فری میں ملتا، یہ بھی لو، وہ بھی لو، یہاں سے بھی لو، وہاں سے بھی لو، اسراف ہے، اور تمہارے لیے وبال جان بھی ہے۔ کپڑے بہت اچھے پہنو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بہترین پہنو، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ برانڈ کے نام پہ لاکھوں لٹا دو۔ ایک برانڈ، خالی برانڈ، میں برانڈ والا پہنتا۔ بھائی برانڈ اور غیر برانڈ میں کیا ہے بھائی؟ برانڈ 50,000 کا ہے بھائی، غیر برانڈ 2,000 روپے کا ہے بھائی۔ نہیں، ہم کو 50,000 کا چاہیے۔ اسراف ہے، ضرورت نہیں سو چیز ہے۔ ہاں، وہی آپ کے پاس ہر معاملے میں، ایک حجام کا دکان معمولی چلے جاؤ، 100-200 روپیے۔ آپ فلاں برانڈ کے دکان میں جاتا ہوں بھائی آپ کی حجامت کرنے کے لیے 5,000 روپے، چلتا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں غیر برانڈ میں استعمال نہیں کرتا، وہ اسراف ہے۔ ہر چیز جس کی ضرورت جتنی ہے اس سے زیادہ کا استعمال اسراف ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ
وہ لوگ اپنی زندگی کے دنیاوی معاملات میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. ایسے بھی بخیل نہ بن جائیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں. 1 روپیہ کبھی نکالتا نہیں, ایک کپڑا 8 دن پہنتا, 10 دن پہنتا, سیدھا 8 دن پہنتا کرتے, الٹا 8 دن پہنتا کرتا. کیا اتنی زیادہ بخیلی. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, کار کی سہولت, نہیں میں آٹو میں جاؤں گا. آدمی کہ دیکھے تو کیا ہے, زیادہ منگنا شروع کر لیں گے. بھائی میں خود سنا ایک فرض سے, اللہ نے بہت مال دیا ہے, کاروں میں نہیں بلکہ کیا ہے وہ جہازوں میں بھی گھوم سکتا ہے, لیکن جاتا کیا ہے سائیکل یا 2 ویلر پہ. وجہ اس کی کیا ہے, لوگ اگر دیکھیں گے میں پیسے والا ہوں تو میرے سے مانگنا شروع کر دیں گے. ایسے بخل بھی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا. اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار بھی ہونے چاہیے. ہمیشہ پٹھے کپڑے, میلے کپڑے, جو ضرورت نہیں ہے, آدمی سمجھے کہ فقیر آدمی ہے, نہیں, اچھا رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ نے تم کو نعمت نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے, میں نے تو یہ اس واسطے کیا ہے کہ مجھے دراصل کیا ہے لوگوں میں بتانا نہیں ہے, یا یوں سمجھیے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اس کا اظہار بھی کرو, سے بتاؤ بھی. ہاں, لوگ سمجھے کہ اللہ نے آپ پر انعامات کیے ہیں, اللہ نے آپ کو دنیا دے رکھی ہے. یہ نہیں کہ ایسے بتاؤ کہ فقیر آدمی اس سے کیا بھائی پوچھیں گے, انہیں فقیر دکھتا, الٹا 5 روپے ہمیں دے کو جائیں گے اسے, حالانکہ رہتا بہت بڑا پیسے والا. تو یاد رکھیں یہ بھی نہ کرو. ہاں, اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, دونوں کے درمیان زندگی گزارو, نہ اسراف نہ تنگی, درمیانی راہ اختیار کرو. کس میں یہ معاملات؟ دنیاوی زندگی گزارنے میں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان آیتوں کا سہارا لینا نہیں ہے کہ دیکھو جی سب اٹھا کے دے ڈالو, نہیں بولا اللہ کے رسول نے سب نے قرض لے کے بھی دیا ہے. ہاں, اگر تم ویسے دلیل لاؤ گے تو پھر اللہ کے رسول کو یہ آیتیں نہیں معلوم تھی. اللہ کے رسول نے تو خرچ کرنے پہ ایسے آئے ہیں کہ سب نہیں دیا بلکہ قرض لے کے دیا ہے. کچھ نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اصحاب نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر وفات پائے تو ان پہ قرضہ تھا. کون؟ خلیفۃ المسلمین. کون؟ جنہوں نے 2 سال 3 مہینے خلافت کی ہے. کون؟ جن کے لیے الگ سے وظیفہ تھا. کیا ضرورت تھی ان کی؟ گھر کے اندر کون سے شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے جس کی وجہ سے قرض لینا پڑا انہیں؟ کچھ نہیں. قرض لے کے اوروں کو صدقہ کر دیتے تھے. ہاں, انہیں قرض اس واسطے تھا کہ وہ انفاق میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ قرض لے کے اوروں کو دے دیتے تھے. اسی واسطے آخری وقت میں کہا کہ فلاں زمین میری ہے, اس کو بیچ دینا اور اس میں سے قرض ادا کر دینا, وصیت کر کے گئے. تو اصحاب رسول اللہ کو قرض کیوں ہوتا تھا؟ ٹھاٹ باٹ کی زندگی, محلات کی زندگی نہیں, بالکل معمولی زندگی تھی, لیکن وہ قرض لے کے بھی دیتے تھے اللہ کی راہ میں. اسی واسطے ان پر قرض ہوتا تھا. تو اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یہ اصول نہیں ہے. دنیاوی معاملات کے لیے فرمایا کہ دیکھو میانہ روی اختیار کرو, نہ زیادہ نہ کم, کہ تاکہ تم کیا نہ ہو جاؤ, مایوس ہو کے نہ رہ جاؤ. آخری میں انسان کیا ہے, بڑا خرچیلا ہوتا ہے, یہ دو وہ دو, ایسا کرو, وہ ٹھاٹ باٹ, اس کی شادی ہے اتنا لٹایا, بیٹی کی شادی میں اتنا لٹایا. آخری زمانے میں خود مانگتا پھرتا ہے کہ بھائی میں ایک زمانے میں پیسے والا تھا, اب کچھ نہیں رہ گیا, سب اڑا دیا, اب کیا ہے کچھ دو, فقیر بن جاتا ہے. تو یہ حالت نہ آئے. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کام بھی نہیں کرتے رحمان کے بندے. کیا؟ والذین لا يدعون مع اللہ, شرک نہیں کرتے کبھی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے. ہاں, سجدہ نہیں کرتے نہیں بولا, سجدہ تو بہت آگے 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 شرک اکبر کا آخری درجہ ہے. یہاں پکارنا لفظ استعمال کیا, پکارتے بھی نہیں ہیں وہ. ہاں, یا غوث المدد پکارنے والے کتنے ٹرن ہو گئے کرونا کے بعد. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا,
جو بندہ کرونا سے پہلے کہہ رہا تھا ہمارا بچہ غوث اعظم پکارتا ہے، اٹھتے ہی غوث پکارتا ہے، وہی کرونا کے بعد بولتا ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بیماری کو ٹالنے والا نہیں ہے، تو ٹال دے۔ اب کہاں سے غوث چھوڑ گئے تم نہ آگے اللہ تعالیٰ یاد آگا؟ کرونا نے سب کو یاد دلا دیا کیا حالت ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ درگاہوں پہ بھی تالے پڑ گئے، درگاہوں پہ تالے پڑ گئے، کوئی جانے والا نہیں تھا وہاں پر، کوئی پکارنے والا نہیں تھا۔ مدد جو کیا وہ صرف رب العالمین کیا۔ پکارنا اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کبھی نہیں پکارتے۔ اب پکارنے میں کیا ہے؟ بھائی صاحب ذرا پانی دو، یہ بھی پکارنا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے چکمے دیتے ہیں کہ جی تمہیں نہیں پکارتے کی، تمہیں نہیں بلاؤ کام لیتے کی، جب انسانوں سے بلاؤ کام لیتے ہو تو ہمارے ولی نہیں کام کریں گے کی؟ ارے بے وقوف، اللہ نے کہا کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جیسے رب کو تم پکارتے ہو عبادت کے اعتبار سے ویسے نہیں پکارتے۔ ہمیں ان کو زندہ سمجھ کو بلاتے، آؤ بھائی پانی دو بول کے، وہ مردہ ہے پانی دو بولیں گے؟ بیٹا مر گا کسی کا، زندہ تھا بلاتا تھا بیٹا مجھے ضرورت ہے لا کو دے، مجھے پانی لا کو دے، مجھے ناشتہ لا کو دے، مر گا، پھر اس کے بعد بھی پکارا تو کیا بولیں گے؟ کیا جی دیوانے کے ہونے ہوگے، انہیں پاگل ہوگا بھائی بیٹے کی محبت میں، کیا انہیں پکارتا ہے، مر گا بول کو معلوم اسے۔ تو مرنے والے وہ کوئی نہیں پکارتا، زندے کو پکارتا، کیونکہ وہ اسباب ہے، اسباب اختیار کرنا اللہ نے جائز قرار دیا۔ مرض ہوا، بخار ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، دکھایا، اسباب ہیں، اللہ نے اس کو اختیار کرنے کے لیے جائز قرار دیا۔ لکل داء دواء، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے، علاج کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ لا کے یہاں نہیں جوڑنا۔ اللہ نے کہا کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، الہ کے طور پر، معبود کے طور پر کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، ویسے پکارتے ہیں تو صرف رب کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ غائبانہ کسی کو پکارتے ہیں تو وہ رب کو پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی حرام جس کو اللہ نے محترم قرار دیا جان کو قتل نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کو قتل نہیں کرتے، کیونکہ سب جان محترم ہے، کسی کو قتل کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے سوائے ان کے جن کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ کیا؟ الا بالحق۔ کیسے؟ اگر وہ کسی کو مار دیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا مرتد ہو گیا تو پھر حکومت قتل کرے گی۔ پھر کیا ہے؟ شادی شدہ زانی رہے گا تو بھی حکومت قتل کرے گی۔ یہ 3 قتل ہی جائز ہیں، اور وہ بھی حکومت کو، ہمارے لیے نہیں، ہم نہیں کر سکتے کسی کو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دیکھا بھائی انہیں زنا کرتے ہوئے میں قتل کر دوں گا، نہیں، یہ حکومت کی ذمہ ہے۔ 3 قتل جائز ہیں اصل میں، الا بالحق میں یہی 3 مراد ہیں۔ ایک وہ جو مرتد ہو گیا، جو اسلام سے پھر گیا، پھر اسے زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شادی شدہ زانی ہے وہ، یعنی کوئی کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، الا بالحق۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہاں تو زنا نہیں کرتے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاتے، انہ کان فاحشہ، یہ بہت ہی فحش کام ہے، برا کام ہے۔ کیا مطلب؟ زنا کے قریب نہ جائے، پوسٹر بھی نہیں دیکھتا، ایڈ بھی نہیں دیکھتا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، سیدھے نیچے رکھ کے آنکھیں چلے جاتا ہے، راستے سے گزر جاتا ہے۔ شیطان نے بھی جب گمراہ کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے لحاظ سے اس نے جو اقرار کیا وہ کیا تھا معلوم ہے؟ سورہ اعراف میں آیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا کہ اے اللہ، یہ آدم اور اس کی ذریت کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ کیسے؟ فرمایا میں آؤں گا سیدھے طرف سے، ومن خلفہم پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم سامنے کی طرف سے، وعن شمائلہم اور بائیں ہاتھ کی طرف سے، دائیں ہاتھ کی طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا، یہاں تک کہ ظالم بنا کے چھوڑوں گا۔ تیرے شکر گزار بندے نہیں پائیں گے۔ 2 طرف چھوڑ دیا اس نے، 2 طرف ذکر نہیں کیا، 4 طرف کا ذکر کیا۔
آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، دو طرف چھوڑ دیا. نیچے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا نہیں بولا. ہاں اب دو میں ایک سلامتی ہے، ایک کیا ہے؟ گڑھے میں گرنے کا ارادہ ہے. اب نیچے دیکھ کے چلو، سلامتی ہے. تم نہ ادھر ادھر دیکھو مت، سیدھے دیکھو، اپنا راستہ لے لو. نہ پوسٹر دکھیں گا نہ برائی دکھیں گی، سیدھے سیدھے چلو. ہاں دوسرا ایک اوپر دیکھ کے چلے تو بہت جلد اوپر پہنچ جائیں گے. اس اعتبار سے وہ تو استعمال نہیں کر سکتے. ایک نیچے کا ہے، وہ راستہ استعمال کر سکتے ہو. اس میں تمہارے لیے بالکل بھی امن ہے، سلامتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر یہ ایسا کریں گے نا، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑے گناہ میں پڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کا عذاب کیسے دے گا؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دگنا چگنا کر کے اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالی دے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، پڑے رہیں گے اسی کے اندر ذلت کے ساتھ. ایک گناہ کی سزا ہوتی ہے پاک کرنے کے لیے، ایک گناہ کی سزا ہوتی ہے ذلیل کرنے کے لیے. یاد رکھو، مشرکین کافرین جہنم میں جائیں گے تو ذلت کے لیے، مسلمان اگر جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ذلت کے لیے نہیں، پاک ہونے کے لیے. اچھی طرح یاد رکھو، مسلمان بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو بھی ڈال سکتا ہے. لیکن کیوں ہوگا؟ وہ جو زنا یا جو کام اس نے کیا ہے وہاں تک اس کی سزا سے وہ پاک ہو جائے. بس سزا ختم ہوئی، پھر اللہ اس کو وہاں سے نکال دے گا، جنت میں ڈال دے گا. لیکن کافر مشرک کبھی جنت نہیں جا سکتے، جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں، ان کا عذاب کم ہی نہیں ہوگا. تو ان کو جب ڈالے گا نا، وہ پاک ہونے کے لیے ڈالے گا نہیں، ذلیل ہونے کے لیے ڈالے گا کہ عذاب چکتے رہو چکتے رہو چکتے رہو، اور ان کے گناہ کوئی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھو، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ڈالے گا اور وہ گناہ پاک نہیں ہوگا. مسلمان اگر جائے تو بھی پھر پاک ہو کے نکل کے آ سکتا ہے. اس واسطے کبھی شرک نہ کرنا، کسی دوسرے کو نہ بلانا، خبر پرستی نہ کرنا، قبروں کی طرف نہ جھکنا، ان کے لیے قیام کے لیے نہ کھڑے ہونا، ان کے لیے رکوع کا معاملہ نہ کرنا، ان کے لیے سجدہ نہ کرنا. کوئی بھی ہو، زندہ انسان ہو یا مردہ، پیر ہو یا کوئی علامہ، امام ہو یا تمہارے کوئی بہت بڑے انسان یا گھر کے دادا نانا ہو، کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. یہ اللہ نے اوپر رکھا ہے، یہ صرف رب کے لیے جھکے گا، کسی اور کے لیے نہیں جھکے گا. ہاں تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ان سب سے اگر بچنا ہے، کام کر لیے. اب کوئی پوچھتا ہے مول صاحب ہو گیا نا، میں پہلے درگاہ جاتا تھا نا، میں پکارتا تھا، میں سجدے کرتا تھا، میں چاٹتا تھا زمین ان کی، اب کیا ہے؟ معافی نہیں؟ ہاں معافی ہے. تاب، آ جاؤ توبہ کر لو. وآمنا، پختی کے ساتھ ایمان لے آؤ. وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کر کے بتا دو، ثابت کر دو کہ ہم نے واقعی توبہ کر لیا ہے. بعض لوگ توبہ کرتے رہتے، کام کرتے رہتے. ہاں صبح میں توبہ، رات میں سگریٹ، پھر رات میں توبہ، پھر صبح میں سگریٹ، چلتا رہتا. یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے. توبہ یہ ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں اور کام اچھا کرنا شروع کر دیں. ہاں تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ساتھ میں عمل عملا صالحا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کہے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کے سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ہاں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ بڑا معاف کرنے والا غفور اور رحیم. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مسلمان بھی توبہ کرے، آگے آئے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا وہ لوگ پائیں گے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک طرح سے توبے کا بھی مہینہ ہے. رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو. اللہ ہم نے جو غلطیاں کی تو معاف کر دے، اور آگے کے تہیہ کرو، وعدے کرو کہ آگے سے نہیں کروں گا. اللہ کی قسم یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوئے گناہوں سے آپ اجتناب کریں کہ اے اللہ یہ رمضان ہے، اس واسطے میں نے کیا کیا ہے، یہ کام نہیں کیا ہے، جیسے یہ رمضان ختم ہوگا میں شروع کر دوں گا، اے اللہ اس واسطے 15 دن کی معافی چاہتا ہوں. مذاق ہے تھوڑی.
آپ نے داڑھی رکھنا شروع کی، ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے. کس نے؟ 15 دن کے لیے اور باقی 15 دن کے لیے. اور چاند رات کو سیدھا پہلے جا کو کون سا دکان اچھا ہے لائٹاں لگاؤں وہاں جا کو شیونگ کروں گا، اللہ وہ بھی کروں گا، اب معافی بھی مانگتا ہوں. مذاق نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ یہ تو گناہ کرنے کی نیت سے توبہ ہے، بلکہ توبہ اسے کہتے ہیں جو گناہ چھوڑنے کی نیت سے ہو. بعض لوگ کیا ہیں، کیبل ٹی وی وغیرہ نکال دیتے رمضان میں. رمضان ہے بھائی تو مطلب کیا؟ رمضان ہوتے ہی لگا لیں گے وہی گانے، ناچ، وہی موویز. کیا ہے؟ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ تمہاری نیت اگلے پھر 15 دن میں کرنے کی تھی، تو پھر توبہ کہاں سے قبول ہوئی تمہاری؟ اگر توبہ قبول ہوتی تو تم پھر دوبارہ نہیں کرتے. تمہاری توبہ، تمہاری دعائیں رمضان میں قبول ہی نہیں ہوئی. اگر قبول ہوتی تو پھر تم رمضان بعد بگڑتے نہیں، وہی برائیوں کا ارادہ نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے اللہ کے ساتھ. تو رمضان میں تو آپ حرام سے بچیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کھلی چھوٹ دے دیں، آنکھوں کو کھلی چھوٹ دے دیں، موویز میں اپنے معاملات میں برائیوں میں برباد کریں. نہیں، پھر تو کیا ہے، وہی ہوگا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کہ دوہرا عذاب ہو جائے گا. یہاں تک تو ہم پڑھ چکے تھے گزشتہ کے جمعہ میں. میں نے اوپری طور پر آپ کو پھر ایک مرتبہ خلاصہ دے دیا. اب وہاں سے یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا. اور وہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایک معنی ہے لا یشہدون الزور کا، ایک معنی ہوتا ہے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسرا معنی اگر اس کا کریں گے تو جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے یا جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے. یہ معنی بھی ہے لا یشہدون. شہیدہ کا مطلب ہے حاضر ہو جانا، شہیدہ کا مطلب ہے حاضر ہو جانا، سامنے آ جانا. فرمایا کہ لا یشہدون، یہ حاضر نہیں ہوتے. زور جھوٹا، جھوٹ میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے، جھوٹ میں یہ لوگ مدد نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ تمام معنی اس ایک کے اندر آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر پوچھا پھر کون سا ہے؟ کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی بڑے گناہوں میں سے آتا ہے. یاد رکھو، کوئی معاملہ ہوا، اب یہ اپنا دوست کا معاملہ ہے، وہ لے کے گیا ساتھ میں، اب یہاں پر کچھ پنچایت چل رہی ہے یا کیا ہے، صلح صفائی کا کام ہو رہا ہے، اب یہ گیا، ہو بھائی اس دن انہوں یہ کام نہیں کرے بھائی، جھوٹ بولتا انہیں، جھوٹی گواہی. حالانکہ اس کو معلوم ہے وہ کام اس نے کیا یا نہیں، تو اس کو معلوم ہی نہیں، دیکھا نہیں نے، لیکن کیا کرنا، سپورٹ کے واسطے، بھائی میرا آدمی بھائی. ہاں، آج جتنے وکلا اور جتنے مقدمات چلتے ہیں وہاں پر سب جھوٹی گواہی پہ چلتے ہیں. پورا معاملہ ہی جھوٹ پہ ہے. وہاں انصاف کہاں سے ملے گا؟ اور اس میں نہ مسلمان کم ہے نہ غیر مسلم، سب شامل ہیں. جھوٹی گواہی ایسے معمولی ہم سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی مکھی بیٹھی اڑا دیا. اور یہی چیز ہمارے اپنے معاملات میں بھی آ گئے، خاندانی معاملات میں بھی آ گئے، چھوٹے موٹے جھگڑوں میں بھی آ گئے. جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے نہیں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم جواب دے دیتے ہیں، میں نے دیکھا، میں دیکھا، نہیں کرا انہیں، نہیں کرا. انہیں دیکھا کیا؟ انہیں اس وقت وہاں گھر میں تھاش نہیں، انہیں جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا. دوسری بات، جھوٹ میں شامل نہ ہونا. کہیں معلوم ہو رہا ہے ہاں جھوٹ پہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے، میجارٹی کے لیے تمہیں بھی آؤ جی بلا رہے ہیں. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں بھائی میں اس جھوٹ میں ساتھ نہیں دے سکتا، اللہ کے لیے مجھے مت بلاؤ، تم لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نہیں شامل ہوتا. جھوٹ کے کسی معاملے میں کبھی شامل نہیں ہوتا اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. لا یشہدون الزور. اور دوسرا سب سے بڑا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر وہ کسی لغو کام پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی عزت و وقار کے ساتھ، کرامہ کریم سے نکلا ہے، وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لغو میں نہیں پڑتے. اب یہ لغو کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟
یاد رکھو ہر بیکار کام لغو ہے، ہر بیکار کام۔ یہ ایسا جامع ترین لفظ ہے، خالی یہ ایک لفظ کی پیروی اگر ہم سمجھ کے کر لیں نا، زندگی میں آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ دیکھیے عالم کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے، ظالم کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے دن کا، سائنٹسٹ کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے، جاہل کو بھی 24 آورس ہی ملتا ہے۔ ابھی یہ عالم بنا، یہ جاہل بنا، یہ سائنٹسٹ بنا، یہ بیکار بنا، یہ آ کر حرام خور بنا، یہ کیا ہے حلال کے لیے آگے بڑھا، یہ کیا ہے بہترین انسانیت کے لیے کام کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ کیسے جو ہو رہا ہے؟ ٹائم تو ان کو اتنا ہی ملا جتنا تم کو بھی ملا دن کا۔ کسی کے لیے 26 آورس نہیں ملے، کسی کے لیے 30 آورس نہیں ملے، اور تم کو 24 آورس ملے، اس واسطے ہم پیچھے رہ گئے۔ نہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک ہی وقت دیا، انہوں نے ایک کام بھی لغو نہیں کیا اور اپنا وقت لگایا اس میں، اس حد تک کہ کیا ہے کوئی نہ کوئی مفید کام کرنے والے بن گئے۔ بقیہ اس پہ کوشش نہیں کیے، نہ پڑھے، نہ اس میں کیا کیا آگے بڑھے، لغو میں پڑے رہے، ٹائم برباد کیا۔ یہی آج کا سب سے اہم ترین نقطہ ہے جو سمجھنا ہے۔ یہ موبائل اللہ کی قسم یاد رکھو لغو ہے، اس میں صرف ایک کام ہے جو فون بات کر سکتے ہیں، وہ کی پیڈ فون سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ معمولی درجے کا 500 روپے کے فون سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں بھی استعمال کرنے والا کوئی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، کوئی اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے کئی ایپ وہ انجینئرنگ کے، ڈاکٹر کے، فلاں کے کرتا ہے تو اوکے وہاں تک، لیکن وہ جو کچھ بھی اس میں دیکھتا ہے ٹائم برباد کرتا ہے، وہ پورے لغو ہیں جو رحمان کے بندے نہیں کرتے۔ ہاں یہ ایک جگہ نہیں استعمال ہوا ہے، کئی جگہ قرآن نے روکا ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات آپ پڑھ لیجئے، فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے جو اعراض کر جاتے ہیں، بیکار کام ایک منٹ کا نہیں، بالکل انہیں لغو پسند ہی نہیں آتا۔ آؤ بھائی چائے پئیں گے، جاؤ جا کے پیو، چائے پینا اچھی بات ہے، پی لو، ایک چائے کے نام پہ آدھا گھنٹہ لگاؤ، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ جا کے بیٹھو، ان کی غیبت ان کی غیبت، ہاں وہاں ویٹر کو چھڑانا، دے چائے لا رے، کیا صاحب سنت سے بولنے نہیں آتا کہ تو لابا تو نو کر، تجھے کیا بولنا، کہیں کرے، کہیں کوئی سا انسانیت کے ساتھ اچھا چلنے نہیں آتا، اچھا بات کرنے نہیں آتا۔ کتنے بیکار کام ہے، کوئی بچے کو دیکھا کچھ نہ کچھ زبان لڑا دی، کچھ نہ کچھ گالی دے دی، کسی آدمی کو دیکھا ارے تورے سے پکار لیا، کسی انسان کو دیکھا کوئی طنزیہ جملہ کہہ دیا، اے موٹو ادھرا، انہیں خاموش جالے کو تھا، بیٹھے بیٹھے بولے موٹو ادھر، اب انہیں کیا ہے وہاں سے غصے میں آ گئے۔ لغو کام ہے پورے، جتنے کام ہم 24 آورس میں اٹھا لیں، میں پکا کہہ سکتا ہوں سوائے سونے کے اوقات کے علاوہ بقیہ جتنا وقت تم گزارتے ہو ان تمام میں 99.9% لغو ہوتا ہے۔ 1% اگر نکالا جائے تو واقعتاً کام کی بات ہوتی ہوگی، بقیہ سب لغو، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اسی میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے۔ یہی 24 آورس آپ محنت کریں دین کے علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے، اللہ کے فضل سے آپ اس رمضان کو مکمل قرآن کی جانکاری اور پڑھ کے گزار سکتے ہیں اگر آپ وقت دیں۔ ہاں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ ایک ایک جز آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ تقسیم کر لیں پاؤ جز، ظہر کے بعد تقسیم کر لیں پاؤ جز، عصر کے بعد تقسیم کر لیں پاؤ جز، مغرب کے بعد نہیں ہو سکتا ہے، فوری عشاء بھی ہے تو عشاء کے بعد تقسیم کر لیں پاؤ جز، 4 پاؤ جز، 1 جز ہو گئے۔ 1 جز آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنے آتا ہے ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ وہ پاؤ جز پڑھنے پہ 20 منٹ یا 25 منٹ تمہارے لگتے ہیں، تو ایسے ہی تمہارے 25 منٹ نماز کو آتے جاتے نکل جاتے ہیں،
وہاں سے نیچے نکلے گنتے ہی ملا، کیا جی کیسے خیریت، کیا جی بہت دن ہوگا، کہاں جب یہ جیتے تو تمہیں ذرا بولو. وہاں سے انہیں شروع کرتا، اپنے راگا اس کے راگا، انہیں دو جنے بات کرتے کرتے کیسا بھی 20-25 منٹ گزر جاتے، ایسے ہی گزر جاتے. آپ کو پتا بھی نہیں ہے کتنا وقت آپ کیا ہے بیکار میں گزارتے ہیں. ان اوقات کو جمع کرو. لغو ہے، لغو بچو. وَإِذَا مَرُّوا حتیٰ کہ لغو کام نہیں کرتے نہیں بولا اللہ، اس سے بھی آگے ایک درجہ کہا کہ لغو کام سے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں فوری طور پر. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. دیکھتے ہیں 4 لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، 4 لوگ ایک دوسرے سے طنز کر رہے ہیں. ہاں انہوں بھی دوست پرانے، آؤ جی بیٹھو. نہیں بھائی السلام علیکم، ذرا مجھے کام ہے، معاف کرنا. نکل جاتے، نہیں بیٹھتے وہاں پر. معلوم ہے بیٹھے تو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی گناہ کمانا پڑے گا بعد میں. ہم کیوں بیٹھے ان کے مجلس میں؟ مجلسوں میں ہم بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی مجلسیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلسیں ہیں. کیا باتیں ہیں جو 4-4 5-5 لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں؟ رمضان میں بھی دیکھ لو کتنی باتیں بیکار کرتے ہیں. نماز کے بعد ایسے ہی ملے 4 لوگ بیٹھ گئے، کیا جی کیا ہوا، ادھر کی بات ادھر کی بات. یہ بولتے کہ بھائی آج رات کون سی حدیث آپ نے پڑھی، ذرا مجھے سناؤ تو صحیح. میں بھی ایک حدیث پڑھ کے آیا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے حفظ کیا ہے. ایسی مجلسیں کبھی ہوتی ہیں ہماری؟ 4 لوگ جمع ہوئے، کہے کہ بھائی چلو بھائی آج ایک صفحہ آپ پڑھو، ایک صفحہ میں پڑھتا ہوں اور ایک صفحہ آپ پڑھیں گے، 4 صفحے ہم پڑھ کے نکلیں گے مسجد سے. کبھی آپ نے یہ مجلس قائم کی؟ مسجد کے اندر جاؤ، بڑی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں دوسرے مساجد میں جہاں صحن کھلے ہوئے چلے جاؤ. آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے مسجد میں احترام کے بغیر. کیا ذکر کا، توحید کی، قرآن کی، حدیث کی نہیں، اپنی منمانی باتیں، تجارت کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، بیکار کی باتیں، غیبتیں. اس حالت میں ہم نے اتنا اپنے آپ کو گرا لیا، یہ گناہ ہے، اس کا تصور بھی مٹ گیا ہمارے ہاتھ سے. یہ لغو کام کرنا گناہ ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے پاس. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت چھین لیتا، عبادت کی روح اور مغز چلا جاتا، عبادت کی میٹھاس نہیں آتی دل کے اندر. آج دیکھو ہماری نمازیں بالکل خالی ہیں خشوع سے، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا نمازوں میں. کیوں؟ ہمارے دل میں پورا بھرا ہوا ہے غلاظت رہنے کی جگہ پاکی کا کیا کام؟ جب غلاظت دھلو گے تو تب پاکی جا کے اندر بیٹھے گی نا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، شامل بھی نہیں ہوتے ہیں لغو میں. اللہ کی قسم ہر ایک کے پاس اپنا ایک لغو کا آلہ ہے، جو بہت بڑا آلہ، اکبر آلہ ہے، موبائل. اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اس آیت کو سننے کے بعد میرے بھائیوں، اس میں آپ لغو ڈھونڈتے ہیں یا واقعتاً آپ کے لیے اصل جو چیز دین اور دنیا کا فائدہ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھ لو تم اٹھا کے، تمہارے 24 آورس تمہارے ساتھ رہتا ہے. بیوی بھی اتنا ساتھ نہیں رہتی جتنا ساتھ آدمی کا موبائل اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن دیکھو غور کر کے، یہ 24 آورس میں تم نے اس کے ساتھ لغو کام زیادہ کیا ہے یعنی واقعتاً فائدہ مند کام ہے. کیونکہ اسلام لغو سے روکتا ہے، اور سب سے اچھا اسلام اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس شخص کا اسلام سب سے خوبصورت ترین اسلام ہے جس نے لا یعنی لغو کاموں کو چھوڑ دیا. لغو کاموں کو چھوڑ دیا، مسئلہ ختم. برائی تو بہت دور کی بات ہے، لغو سے آگے بڑھیں گے تو برائی بنتی ہے. میں کہتا ہوں حلال میں جو چیزیں ضرورت ہے وہ بھی چھوڑ دو، وہ بیکار کی ہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. بعض لوگ فیس بک کھولتے ہٹا لے کو جاتے، نہ انہیں دیکھتا نہ کچھ دیکھتا، ڈھکلتا اس کی خبر آ جاتی، جا کو نیچے پڑ جاتا، تبھی بھی ڈھکلتا رہتا، دیکھ چپ کے مشغلہ. ہاں کئی کو رکھے فیس بک، پھینکو نہیں کھال کے. یوٹیوب کھولتے ڈھکل لے کو رہتے، نیچے کیا آیا، نیچے گر کو انہیں مٹی پلیت ہو جہنم میں چل جاتا، تبھی بھی ڈھکل لے کو رہتا. کیا دیکھنا. کیا ضرورت ہے؟ کیوں وقت ٹائم ویسٹ؟ ہاں واٹس ایپ میں بھی وہی حالت ہے، یہ گروپ میں کیا آیا، وہ گروپ میں کیا آیا، انہیں ڈھکلتا جاتا رہتا. ایسے
اسے ڈھکل کو جہنم میں ڈالتے، پھر بھی ڈھکلتا چلتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت کی بات ہے کرو، نہیں ہے تو خاموش بند کر دو. 4 SMS تک انتظار کرتا میں، 4 سے زیادہ تو بلاک کر ڈالتا. بعض لوگ بولتے کیا مجھے سب بلاک، میں کیا کروں بھائی، آٹومیٹیکلی مقدرہ بات ہے. SMS زیادہ کریں گے بلاک ہو جاؤں خود بخود، میں کیا بھی نہیں کر سکتا اسے، کیونکہ بیکار دیکھنے کے لیے جاتا 5 منٹ ویسٹ ہو جاتے، 10 منٹ ویسٹ ہو جاتے. اسی واسطے میں رکھتا ہی نہیں. یہ بیکار کا کام ہے. اس سے تو کیا ہے، 4 صفحات پڑھ سکتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ سکتے ہیں، 4 علم حاصل کر سکتے ہیں. کیوں برباد کریں اپنا وقت؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور آگے کی آیت اور زیادہ سختی ہے. کیسے؟ اچھا یہ لغو نہیں ہے تو پھر دوسرا کیا آئے گا کام تمہاری زندگی میں؟ ہاں، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتوں سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، ان کے سامنے رب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں. ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. وہ نہیں گرتے اندھے بہرے بن کر، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. بڑی پائی کی بات بتائی گئی. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، وہ بہرے اندھے بن کے نہیں گرتے. کیا مطلب؟ پہلی بات تو ہمارے اوپر ہی صادقہ تھی. ذرا قرآن حدیث بولو اونگتا ہونے وہاں دشے میں رہے سرگا، اس کے بعد سیدھا پہنچ جاتا وہاں. آخری میں اٹھ کو پوچھتا کیا بولے انہوں، اب وضو کر کو نماز پڑھنا کی، مجھ نماز پڑھنا کی. اسے سننے کا مائنڈ ہی نہیں ہے. اسے کوئی پکچر دیکھتے سوتا، کوئی ڈانس بار میں سوتا. ہاں آپ دیکھیے ہمارا شوق ذوق کیسا ہے. دیکھیے ہم قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، آپ کو سنائیں اور آپ کو تذکیر کریں، اور آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اندھے بہرے بن جائیں، تو یہ سلوک کافروں کا ہے، شیطان کے بندوں کا ہے، رحمان کے بندوں کا نہیں ہو سکتا. رحمان کے بندے الٹا کیا کرتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں. ہاں بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کی کیا نصیحت ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ لوگ نہیں گرتے اندھے بہرے بن کے. ہاں مفسرین اس کی بہترین تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے، لیکن گرتے ہیں. یا رب کیا بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، کیا غور و فکر کیا ہے انہوں نے. دیکھیے اللہ نے کہا کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اب ان کے رب کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، لم یخروا علیہا، نہیں گرتے وہ، صماً وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر، اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے لیکن گرتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہوش و حواس کے ساتھ سن کر قبول کر کے روتے پلاتے اللہ سے گڑ گڑاتے سجدے میں گرتے ہیں. ہاں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اللہ کے بندے بہرے اور اندھے بن کے نہیں گرتے، لیکن ہوش کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، رونے کے ساتھ، احوزاری کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ اپنے ٹھڈوریوں کے بل اللہ کے آگے گر پڑتے ہیں. ہاں وَيَخِرُّونَ، دیکھیے وہی صیغہ استعمال ہوا ہے. دیکھو اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، لم یخروا، خر یخر گرنا، وہاں بھی فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اپنے اپنے داڑیوں کے بل وہ لوگ گر جاتے ہیں اللہ کے آگے روتے ہوئے. یہ بکون، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا خشوع اور ان کا اللہ سے ڈرنا اور آگے بڑھ جاتا ہے. یہ حیثیت قرآن پڑھتے ہوئے ہوتی ہے آپ کی؟ ذرا دیکھو. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا. پھر اس کے بعد ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یقولون ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ بڑی اہم ترین دعا ہے ہمارے واسطے، خاص طور پر ہمارے واسطے، مردوں کے واسطے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے واسطے بھی نہیں ہے، عورتوں کے واسطے بھی ہے. وہ جب بولیں گے تو مراد ہوگی اے اللہ ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہم بولیں گے تو مراد ہوگی اے اللہ
ہمارے بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ زوج ایک ایسا لفظ جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا، یاد رکھو گھر جنت بن گیا۔ اگر انہیں تمہارے جگر کا اور دل کا خون چوسنے والی بنی نا، گھر جہنم بن گیا، یاد رکھو۔ اس واسطے یہ دعا سے ہی کام چلے گا، دوا سے بھی نہیں چلے گا۔ بعض لوگ بہت دوائیں کرتے ہیں، کیا منگے لاگو دیتے، پھر آخر میں کیا ہے، مارا بھی کھاتے، جوتا بھی کھاتے، ہاں چلتا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بگڑ گئی نا بگڑ گئی، پھر آپ لاکھ کر لو کچھ نہیں ہوتا، روتا پھرتا۔ مول صاحب کا طویل ملا کو رکھو، نہیں ملتی انہیں، اب نہیں ملتی، بولی نہیں ملتی، اب کیا کریں گے تمہیں۔ دعا بہت اہم ترین ہے۔ یہی معاملہ بچے کا بھی ہے، بچہ بگڑ گئے نا، کئی بچے ایسے ہیں ہم نے دیکھا، بڑے بڑے عالم، تقوی والے، داڑھی والے، خبے والے، جبے والے، لیکن بیٹا پکا شیطان نمبر 1۔ ہاں انہوں دوسرے سے دعائیں کر لو، پھر نہ بھائی ذرا سا دعا کرو بھائی میرے بچے کے واسطے، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، نہ انجینئر بنا نہ عالم بنا، آوارہ بن کو پھرتا ہے۔ کئی ایسے ظالم قسم کے لوگ جنہوں نے کچھ تربیت نہیں کی اپنے اولاد کی، لیکن وہ متقی پرہیزگار ماشاءاللہ بہترین بچہ بنتا۔ تو اولاد کے بننے بگڑنے میں بھی ایک حد تک ہی تمہارا آتا ہے، بقیہ پھر دعا ہی ہے، دعا کرنا تمہیں، یہاں آ کے تم بالکل بے بس ہو۔ اسی لیے اللہ نے دعا سکھائی، دعا کرو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کے اعتبار سے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ تمہارے اعتبار سے دنیا اور دین کی ہر قسم کی چیز اللہ ان کو دے دے۔ اور مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بھئی ہوگی، یہ بھی یاد رکھ لو۔ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد، ہماری بیویاں کب بنیں گی؟ فیشن پرست، ہاں گانا گانے والی، بچے نافرمان، شرارتی، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے نہیں؟ نمازی، روزے دار، عبادت گزار، ہاں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ کون بنیں گے ہمارے لیے؟ وہی تو بنیں گے نا۔ تو ہماری مراد اصل میں اس دعا سے کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، یہ بولنے کے بجائے قرۃ اعین لایا۔ ایسے بچے دے ہم کو جو صرف دنیا میں ساتھ نہ رہیں، جنت میں بھی ہم ان کے ساتھ رہیں۔ ایسی بیوی دے ہمیں جو دنیا میں ساتھ نہ رہے، جنت میں بھی ساتھ میں رہے۔ بعض لوگ یہاں سنبھالنے نہیں ہوتا، کائی کو مولوی صاحب جنت میں ہم نہ انہوں کہاں بھی جانتے، ہمیں کہاں بھی جاتے ہی۔ اگر ویسی ہے تو ویسی ہی ہے، لیکن ایسی ہے تو واقعتاً وہاں بھی تمہارے لیے بہترین ہے۔ ہاں قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو متقین کا امام بنا۔ اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھے، پڑھیں اور یہ لوگ دیندار بنے، میری اولاد یہ متقی کا امام، خالی متقی نہیں، متقیوں کا امام بنا دے ان کو، اس حد تک ان کو اعلیٰ کر دے میری اولاد کو۔ ہر بندہ یہ کہے کہ اللہ میرے بچوں کو متقین کا امام بنا، تو پھر اس کو کس طرح پڑھانا اور کس طرح آگے لے جانا ہوگا۔ ہر بندہ، ہر باپ، ہر ماں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں یہ تمنا رکھے کہ انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں، فلاں بناؤں، نہیں، بلکہ ہم متقیوں کا امام بنائیں گے تو ان کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دین کا علم دیں گے۔ اس کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے یہاں تک کہ انہیں متقی کا امام اللہ تبارک و تعالی بنا دے، اس حد تک ہم کوشش کریں گے۔ متقین اماما۔ اب ایسوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کے لیے محلات ہیں جو کیسے ہوں گے؟ غرفہ اصل میں اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ غرفۃ بما صبروا، انہوں نے جو صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اب ان کو ہم محلات اونچے دیں گے، نیچے نہیں، ان کے محل اوپر ہوں گے۔ ہاں کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کی محل کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑ کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ کیا فاصلہ ہوگا؟ آسمان کے تاروں کا فاصلہ کیا ہے پتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک ایک جنتی بھی اپنے اپنے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے ایک ایک بھی دور ہوگا، ایک ایک بھی اپنے اپنے محل میں مست ہوگا۔ ایک جنتی جو پہلے ہی اونچے میں ہے وہ دوسری جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں۔ غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں سے سلام، ہاں پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرشتے آ کے سلام کر رہے ہوں گے، ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، آئیے آئیے، مرحبا بکم، مرحبا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ وہاں سے پروٹوکول ہوگا۔
یلقون فیہا تحیۃ و سلاما خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا یہ بہترین ٹھکانہ ہے جو رب العالمین دے رہا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یاد رکھو اگر تم رب کو نہیں پکارو گے تو رب کو تمہارے پکار کی کوئی پرواہ نہیں. اگر اتنا سب کچھ سن کے بھی تم گڑ گڑا کے اللہ سے جنت نہیں مانگتے تو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں مجھے، نہ مانگو تو نہ مانگو، میں تمہارے مانگنے کا محتاج نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یاد رکھو اس میں دراصل یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تم رب سے مانگو، گڑ گڑاؤ تو رب خوش ہوتا ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ناظرین، یہ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور ایک جمعہ یا دو جمعے باقی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی. جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے. یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کی راہ میں دو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس میں کیا اندر سے تعلق ہے کہ اللہ کی راہ میں دو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں نہ دینے پر عام اعتبار سے سب لوگوں کی ہلاکت ہے، سب لوگوں کی بربادی ہے. کیوں؟ اگر یہ مدرسے قائم نہ ہو، یہ دین کے کام نہ ہو، یہاں سے علماء پیدا نہ ہو، حفاظ پیدا نہ ہو، دین کی ترقی نہ ہو، تو پھر پورا معاشرہ بے دینی کا شکار ہوگا اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. تو مسجد کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن مسجد کے تحت جو ایکٹیویٹیز، جو حفاظ کا مدرسہ یہاں چل رہا ہے، اور اسی طرح ٹرپلیکین میں مرکز السلام چل رہا ہے، ایم آر نگر میں مرکز السلام کی ایک شاخ ہے، اور وہاں کے ایکٹیویٹیز، یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، ان تمام کے اعتبار سے ماہانہ 1,80,000 روپیے کی ضرورت ہے ہر ماہ کے لیے.
1,80,000 روپیے کی ضرورت ہے. جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ. کئیوں کی ہم فیس معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے. آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے. تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں. دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے. اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام، رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں. میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے، خالی افطار کا خرچہ. تو یاد رکھیے یہاں پر ہم الگ ایک ایک خرچے آپ کو بتا کے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے. میں نہ عموماً بولنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں بہت بولتا ہوں ماشاءاللہ، لیکن یہ انفاق کے معاملے میں بولتا ہوں تو زبان لٹ کھڑا جاتی ہے. مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن جہاں پر معاملہ بہت ضروری ہوتا ہے تب کہیں میں دوسروں کے لیے انفاق یا دوسروں کے مدارس کے لیے میں خود کیا اعلانات کرتا ہوں، لیکن اپنے لیے کرتے ہوئے مجھے کیا ہے ایک طرح کی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تو صرف اللہ سے مانگوں، اللہ ہی آپ کے دلوں میں ڈال سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ضروری کہ آپ تک پیغام بھی پہنچائیں. اس حیثیت سے میں نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے اس جمعہ کا کلیکشن بھی خاص اسی کے لیے جائے گا، لیکن ایک ایک آدمی 50,000 روپیے، 1 لاکھ روپیے، ایک مہینے کے 1,80,000 روپیے ایسے ذمہ داری اٹھا لیں. 12 مہینے کا خرچہ اگر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوگا تو ہم دوسرے ایکٹیویٹیز میں پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ ہم پورا آرام سے اطمینان سے کر سکیں گے. یہ جو خرچ کا بوجھ پھر کہاں سے آئے گا، کیسے انتظام کرنا، اس پہ بھی میرا وقت لگے، پھر دروس پہ بھی میرا وقت لگے، پھر خطبات پر بھی میرا وقت لگے، پھر تعلیم اور پڑھنے پہ بھی وقت لگے، تو بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے. تو میری حالت میں خود جانتا ہوں مجھ پہ کیا ہوتا ہے. بہرکیف اللہ اور میرا راز ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری شکایتیں اللہ سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں. اللہ نے جن کو دیا ہے دیں، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں. بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے. اور ہمارا اپنا ایک یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے. امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں. آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.